آج کل جادوگر بہت ہیں، ہر محلے میں ہر مولوی ہر عامل جادوگر بنا ہوا ہے، اور وہ جنات کو پکڑ پکڑ کے نکال رہے ہیں۔ ہر گھر میں جن گھس گیا، ہر لڑکی پہ جن حاوی ہو گیا، ہر نوجوان پر جن چڑھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جس محلے میں جاؤ جنات کا بسیرا ہے۔ او بھائی یہ انسانوں کی بستی ہے، یہاں کوئی جن بن نہیں ہوتے۔ جن مخلوق ہے، لیکن جن کسی انسان پر اتنا بالادست نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر غالب آ جائے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، اس طرح اپنے ایمان کو بناؤ۔ صبح شام کے اذکار پڑھو، معوذتین پڑھو، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، جتنے بھی اثرات بد ہوں گے سب نکل جائیں گے، جتنی نحوستیں ہوں گی سب ختم ہو جائیں گی۔ بس اس پر ایمان بنا لو، پھر یہ کوئی اثر نہیں رکھتا، ہوگا بھی نہ تو بھاگ جائے گا کوئی اثر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، تمام تر تعریف و توصیف وحدت اور کبریائی ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لائق اور زیبا ہے۔ لاتعداد انگنت بے شمار درود و سلام کی برکھا ہمیشہ نازل ہوتی رہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر۔ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ دین اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، دین پر کاربند ہونا یہ ایک بڑا کٹھن کام ہے۔ شیطان نے دنیا کو بڑا ہی خوبصورت اور پرکشش بنا کے انسان کے سامنے رکھا ہے، اور دین اس کے مقابلے میں انسان کو بہت بھاری محسوس ہوتا ہے۔ دینی احکامات پر عمل پیرا ہونا انسان کو بہت بھاری لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین بہت آسان ہے، دین پر عمل پیرا ہونا بھی بہت آسان ہے۔ دین پر جب آدمی چل پڑتا ہے تو اس کے لیے بتدریج اور آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اس راہ پر چلتے ہیں، جدوجہد کی راہ پر، دین کی راہ پر، تو ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو دور سے دیکھ رہا ہے، جو عمل پیرا نہیں ہو رہا ہے، اس کو بہت مشکل لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا الدین اليسر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک یہ دین جو ہے یہ بڑا آسان ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے جو علماء اور مفسرین نے کیا کہ دین میں آسانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ آسانیاں ہیں۔ انسان کی ضرورتوں اور مجبوریوں اور انسان کے معاملات کو مد نظر رکھ کر شریعت نے آسانیاں پیدا کی، اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے، اللہ کے رسول کی بھی یہی تعلیم ہے کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتلاؤ، امیدیں دلاؤ، انہیں بلا وجہ غیر ضروری انہیں خوف زدہ مت کرو، انہیں ڈراؤ نہیں، انہیں یہ نہ بتاؤ کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے مقابلے میں آسانیوں کے بارے میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ دین بڑا آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سیرت رہی، یہ طریقہ رہا کہ جب دو معاملات ہوتے تھے، دو امور ہوتے تھے، دو راستے ہوتے تھے، ایک مشکل ہے، ایک قدر آسان ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان راستے کا
انتخاب کیا۔ غزوہ احد کے بعد جو 70 پکڑے گئے تھے کفار مکہ، گرفتار کر لیے گئے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اللہ کے رسول قتل کر دیں انہیں، گردنیں مار دیں ان کی، کوئی رعایت نہیں ہے، انہوں نے بڑے ظلم کیے ہمارے ساتھ، کوئی رعایت نہیں ان کے ساتھ، اور قتل ہی نہ کریں بلکہ میرا جو رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کرے، اسی طرح ہر ایک کے رشتہ دار کے حوالے اس کا رشتہ دار کرے، وہ اس کی گردن مارے گا۔ یہ ایک بڑا سخت فیصلہ تھا، ایک بڑی سخت بات تھی، لیکن یہ اللہ کو بھی پسند آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ، یہ مشورہ اللہ نے بھی پسند کیا آسمانوں میں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نرم دل تھے، ان کے مقابلے میں نرم دل تو وہ بھی تھے، بات ہے مقابلتاً، لیکن انہوں نے مشورہ دیا اللہ کے رسول آپ ان سے جزیہ لیں، ان سے خدمات لے لیں اور اس کے بدلے میں ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول کو یہ آسان راستہ تھا نا، نرم بات تھی نا، نسبتاً اس کے مقابلے میں آسان راستہ تھا، درگزر کی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا۔ لیکن اللہ نے پسند کس کو کیا؟ اپنے قرآن میں اللہ نے بتا دیا۔ بہرحال تو دین اور شریعت کا مزاج جو ہے آسانیاں پیدا کرنے کا ہے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ جتنے آسان سفر ہو، ایئر کنڈیشن ماحول ہو، ہوائی جہاز کا سفر ہو، کچھ بھی ہو، تھوڑی دیر کا سفر ہو، 2 گھنٹے میں آپ پہنچ گئے اپنی منزل پر، لیکن اگر نماز کا وقت آیا بیچ میں تو آپ کے لیے یہ افضل اور اولا ہے کہ آپ نماز قصر کر لیں، آدھی پڑھ لیں۔ 4 فرض ہیں ظہر کی، 2 پڑھ لیں، عصر کی 4 ہیں، 2 پڑھ لیں، عشاء کی 4 ہیں، 2 پڑھ لیں۔ مغرب اور فجر کی اس میں تخفیف نہیں ہے، ویسے ہی کم ہے۔ آدمی سفر میں ہے، روزہ فرض ہے رمضان کا، چھوڑ دے، بعد میں رکھ لینا۔ تیمم کی اجازت دی گئی، پانی میسر نہیں ہے، غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے تو مٹی سے صرف ہلکا سا ہاتھ مارے، یہ نہیں کہ جی مٹی لیپ رہے ہیں، کوئی نہیں، یہ دین شریعت آسان ہے، مٹی پہ ہاتھ مارے، ہاتھوں کو جھڑکائیں، جو مٹی بظاہر بڑے بڑے ذرات ہیں وہ گر جائیں گے، بھائی ایک اثر رہ جائے گا، وہ منہ پہ آپ پھیر لیجیے، یہ وضو ہے، آسان ہے۔ اب لوجک لوگ اپنائیں کہ جی یہ تو کوئی بات ہی سمجھ نہیں آئی، کیسا وضو؟ تیرا دماغ ہی چھوٹا ہے، چوزے کا دماغ ہے، تیری کیا سمجھ میں کہاں آئے گا؟ دین اور شریعت تو بہت وسیع ہے، وہ تیرا چوزے کا دماغ ہے، کہاں سمجھ آئے گا؟ یہ دین بڑا آسان ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بڑی آسانی ہے، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور اسی پر ڈٹ جاؤ، اسی پر ڈٹ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس کی تفصیل تو ہے، جب علماء تفصیل میں جاتے ہیں تو بڑی اس کی شرائط ہیں بے شک، لیکن مجموعی تاثر جو دین کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ دین بڑا آسان ہے، بڑی اس میں سماحت ہے، اس میں گنجائش ہے، نرمیاں ہیں۔ آپ دیکھیے ایک عرب ماحول جو شراب پیتا تھا، صحابہ کرام میں سے بھی بعض
شراب پیا کرتے تھے، جائز تھی نا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، سودی لین دین بھی اس وقت جائز تھا، شریعت تو نافذ ہو رہی تھی، دین کے احکامات بتدریج آ رہے تھے، تو شراب پر ابھی پابندی عائد نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک چھوٹا سا حکم دیا، فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ نبی آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ نشہ آور شے اور جوئے کے بارے میں، کیا ہے یہ؟ آپ انہیں بتلائیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کا استعمال فائدہ بھی ہے، وہ منافع للناس، فائدہ بھی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، میں سماعت بیان کر رہا تھا، پھر ایک دوسرا حکم آیا، ایک معاشرہ جس میں ایک چیز رچ بس گئی ہے، پینا پلانا ایک عام سی بات ہے، ہر تقریب کی چیز تھی، تو اللہ رب العالمین نے بتدریج انسان کے مزاج کو، انسان کے معاملات کو مد نظر رکھ کر پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو، پہلے کہا گیا کہ یہ بری بات ہے، گناہ کا کام ہے، تھوڑا سا نفع ہے، اس میں فائدہ ہے، لیکن گناہ کا کام ہے۔ پھر کہا گیا کہ اب تم نماز کے لیے جب آؤ گے تو برائے مہربانی ایک خیال کرنا، ایک پابندی کرنا، کیا کہ شراب نہیں پینا، کوئی بھی نشہ آور شے کا استعمال نہیں کرنا۔ پھر تیسرا حکم آیا، اس میں کہا گیا فَاجْتَنِبُوهُ، اب اس سے بچنا ہے۔ یہ ہے دین اسلام کی سماحت، اس میں بڑی نرمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو ثقیف کا ایک قبیلہ آیا، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں مختصراً، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں ایمان لاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج زکوٰۃ بھی ادا نہیں کریں گے۔ یہ تو ایسی عجیب سی بات ہے، دین اسلام بنی الاسلام علی خمس، اس میں 3 بنیادیں تو یہی ہیں، کلمہ پڑھ لیا، اب رہ کیا گیا؟ صرف حج مبرور، وہ تو زندگی میں ایک دفعہ ہے، تم کرو گے کیا بھائی؟ آدمی کہے یہ عجیب بات کر رہے ہیں، تم کرو گے کیا؟ اسلام لا رہے ہو، پھر کیا ڈرامہ کر رہے ہو؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں چاہیے، روزہ نہیں رکھنا، نماز پڑھ لینا بس۔ انہوں نے کہا 2 باتیں ہماری مان لی، ایک ہم بھی مان لیتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ نے کہا نماز کے بارے میں، اور ایسا ہی ہوا۔ تو دین بڑا آسان ہے، اس کے اندر تھوڑے سے بس ذمہ داری کی بات ہے، تھوڑا سا کچھ آپ اختیار کر لیں۔ ایک میں حدیث آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، پہلے بھی شاید بیان کی ہوگی، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول محو سفر ہیں، اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، کھچر یا گدھے کی سواری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر؟ میں عربی عبارت نہیں پڑھ رہا، مختصراً ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا کیا حق ہے بنتا ہے بندوں پر، اور اسی طرح بندوں کا کیا حق بنتا ہے اللہ پر؟ ان کا اللہ کا اور اس کے رسول ہی جانتے، میرے کو نہیں معلوم، بات نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آسان، بالکل ہی بہترین ایک نسخہ بیان کر دیا، فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، کہ اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق بنتا ہے أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ
کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بس۔ ثم استقیم، قل آمنت باللہ ثم استقیم، آسان بات ہے، بڑا جنت کا سودا بڑا آسان ہے، اتنی عظیم الشان اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی، تصورات سے بھی آگے کی اتنی عظیم نعمت، جنت، آخرت کی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رضامندی، اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار، یہ سب ملنے والا ہے ثم استقم کی وجہ سے۔ اپنے عقیدے پر جو توحید پر مبنی ہونا چاہیے ڈٹ جاؤ، بس مر جانا، کٹ جانا، لیکن اس عقیدے کو نہیں چھوڑنا، اس عقیدے کو نہیں چھوڑنا کہ یہ پکا عقیدہ بنا لو، کتنی مشکل آ جائے۔ ہمارے ایک جاننے والے، میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، استقامت کی بات کر رہا ہوں، ان کے جوان بیٹے کو رمضان کے پہلے روزے پہ اغوا کر لیا گیا، کڈنیپ کر لیا گیا، لوگوں نے اس کو اغوا کر لیا، کروڑ پتی آدمی تھے، فیکٹری اونر تھے، بولا بڑا مال ملے گا۔ اب اتنی بڑی فیملی تھی، لوگ آئے فیکٹری کے، ادھر ادھر ہزاروں لوگ، کوئی کہہ رہا یار فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، ایسا کرو فلاں تعویذ میں لایا ہوں، یہ بس باندھ لو، اور ایسا کرو یہ جو ہے نا وظیفہ، یہ گول گول کے زعفران تیل لکھ کے پیتے رہو، پلاتے رہو، گھر میں چھڑکتے رہو، ہزاروں باتیں۔ آج کسی گھر میں کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، آتے نا لوگ مشورہ دینے کے لیے، یہ کر لو وہ کر لو، انہوں نے کہا نہیں بھائی، اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ سے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دل کا حال، میں اپنی تکلیف، میں اپنا غم کس کو بیان کروں گا؟ اپنے پروردگار کو، بس۔ ثم استقم، ڈٹ گئے، پورا مہینہ ہو گیا آزمائش کی کیفیت میں، بڑی تکلیفیں، بچہ ہے، جوان بیٹا ہے، چشم و چراغ ہے، وارث ہے، اور اس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ایک باپ پر کیا گزرے گی، گھر کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کڈنیپر نے رابطہ کیا 15 دن کے بعد غالباً، جی اتنے پیسے چاہیے، بولا نہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے، پیسہ تو ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، دے سکتا تھا، لیکن ایمان ہے، نہیں دینی رشوت، نہیں رشوت سود دینا، نہیں کرنا ایسا راستہ، اللہ پر یقین ہے نا، ایمان پر ڈٹ گئے اپنے۔ ثم استقیم، کہا قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، وہ ہمارا، اس کے آگے نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دنیا آگے کیسے کیسے مشورے دے رہی ہے، بڑی بڑی محبت اور اپنائیت کے ساتھ، کسی کو اختیار نہیں کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، عید کی خوشیاں بن کر بیٹا رہا ہو کے آ گیا، پکڑے گئے، کڈنیپر پکڑے گئے۔ یہ ہے اللہ پر استقامت اور ایمان۔ کام تو بیٹے نے اگر رہا ہونا تھا، تقدیر میں لکھا تھا تو آ جاتے، آنا تھا اس نے، لیکن اس بندے کا ایمان امتحان تھا نا۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لایا، اب استقامت دکھانا وقت آ گیا، یا پھر ادھر ادھر، پھر کیا کہتا کہ یار یہ فلاں بابا کی کرنی والے تھے، یہ اس تعویذ کا اثر ہے، یہ فلاں چیز کا اثر ہے، پھر ایمان ڈگمگا جاتا، پھر ذہن پکا ہو جاتا۔ تو یہ اپنا ایمان مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ہونا ہوا نا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ جی یہ فلاں
وہ آج کل جادوگر بہت ہیں، ہر محلے میں ہر مولوی اور عامل جادوگر بنا ہوا ہے، اور وہ جنات کو پکڑ پکڑ کے نکال رہے ہیں۔ ہر گھر میں جن گھس گیا، ہر لڑکی پہ جن حاوی ہو گیا، ہر نوجوان پر جن چڑھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جس محلے میں جاؤ جنات کا بسیرا ہے۔ او بھائی، یہ انسانوں کی بستی ہے، یہاں کوئی جن بن نہیں ہوتے۔ جن مخلوق ہے، لیکن جن کسی انسان پر اتنا بالادست نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر غالب آ جائے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اس طرح اپنے ایمان کو بناؤ، صبح شام کے اذکار پڑھو، معوذتین پڑھو، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، جتنے بھی اثرات بد ہوں گے سب نکل جائیں گے، جتنی نحوستیں ہوں گی سب ختم ہو جائیں گی۔ بس اس پر ایمان بنا لو، پھر یہ کوئی اثر نہیں رکھتا، ہوگا بھی نہ تو بھاگ جائے گا کوئی اثر۔ لوگ مجھ سے الجھتے ہیں کہ یہ نہیں مانتا جنات کو۔ بھائی جنات کو تو مانتا ہوں۔ یہ جو مولویوں نے جو اور یہ عاملوں نے ڈرامے بازیاں کی ہوئی ہے نا فیس بکوں پہ آ کے، اور پکڑ پکڑ کے مجھے چیلنج کرتے ہیں کہ آئے ہم آپ کو ملواتے ہیں۔ میں نے کہا ملواؤ۔ ایک عامل کو میں نے پکڑ لیا، ہمارے استاد نے یہ بتلا دیا، بولا میری 25 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے، میرے پاس درجنوں سینکڑوں ہزاروں لوگ آئے ہیں، اپنی بچوں کے مسائل لے کر میں گیا ہوں، کہیں بھی جن نہیں ملا، کہیں بھی جن نہیں ملا۔ جن کو کون دیکھ سکتا ہے؟ بتائے نا، کوئی ہے مائی کا لال لائے میرے سامنے جو کہتا ہے کہ میں نے جن کو دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پتہ نہیں کہانیاں ہم بھی اپنے والدین سے سنتے تھے کہ جی وہ تھا یوں گھر میں آتا تھا، درخت میں بسیرا کرتا، سب بیکار باتیں۔ کوئی بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہو گیا، یہ میرا ایک جذباتی موضوع ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے جنات کے مخلوق ہونے کا تو قائل ہوں، لیکن جنات کے انسان پر اس طرح غلبہ کر لے کہ وہ اس کو سوچ و فکر اور صلاحیتوں اور معاملات سے اس کو وہ کر دے، اس چیز کا میں قائل نہیں ہوں، اور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو، اور لڑکیوں کا مکر ہے، زیادہ تر یہ لڑکیاں اس میں انوالو ہیں اور ان کا مکر ہوتا ہے، فراڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔ 90% ایسا ہی ہوتا ہے، کتابیں پڑھی ہوتی ہیں بس جان لیتے ہیں۔ یہ دین جو ہے وہ بڑا آسان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سماحت رکھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک ہمارے ملیر میں ایک ساتھی ہیں، دیندار ہیں، اہل توحید ہیں، مسجد کی ذمہ داریوں سے وابستہ ہیں، ان کے گھر میں جن نے جو بسیرا کیا آج تک نہیں چھوٹ رہا، کیونکہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا نا۔ عقیدہ بناؤ اپنا مضبوط اللہ کی ذات پر۔ یہ جن بن سب یہ صرف ذہنی جو ہے دباؤ ہوتا ہے، یہ انسان کی ایسے خیالات ہوتے ہیں الٹے سیدھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور ہمارے استاد محترم نے ہمیں کہا، اور یہ ان کے تجربے کی بات تھی 25 سالہ، کہ یہ جو اب ہماری شہری زندگیاں ہیں نا، یہاں کا جو ماحول ہے، جنات یہاں ہے ہی نہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، یہاں ان کا کیا کام؟ اگر آتے بھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ایک جن وابستہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ اس کی الگ بات ہے، لیکن اس طریقے سے کہ آدمی کو آئے، اور یہ اتنے ظالم ہیں یہ عامل، یہ پتہ ہے کہاں تک گئے ہیں اس معاملے میں؟ کہتے ہیں کہ جن آتا ہے اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ برباد ہے، پھر کس کی عزت محفوظ ہے؟ جب جن آ کر جب چاہے اپنا شہوت پوری کر لے کسی کی بھی عورت کے ساتھ، اس سے بڑا کوئی بدبختی کی کوئی سوچ اور فکر ہو سکتی ہے؟ کوئی سوچ نہیں ہے۔ اتنا غلبہ کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آ جائے اور ایسا ہو جائے۔ دین اسلام بڑا آسان ہے، فرمایا کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے،
یہ جنات کے اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بھی شرک میں داخل ہو جائے گا. اب اللہ اس کے جواب میں اللہ کا کیا حق بنتا ہے؟ حق اللہ علی العباد. اب اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا. اللہ اکبر. بندے کا تو حق یہ ہے اللہ کے لیے کہ وہ اس کی عبادت کرے، اللہ کی، ان یعبدہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. لیکن اب اللہ جواب میں کیا ہے اللہ کو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس شخص کو عذاب نہیں دوں گا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا. ارے تمہاری بندگی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تم صرف اپنے دامن کو شرک سے بچا لو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ وہ عذاب نہ دے اسے. کسے؟ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. تمہاری بندگی کا کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو تم اپنے اجر اور اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی بندگی جتنی چاہو کرو، زیادہ سے زیادہ کرو. حدیث میں آتا نا کہ روز محشر انسان جب نیکیوں کو دیکھے گا تو وہ افسوس کرے گا، ہائے اتنا اجر، اتنے اللہ تعالیٰ کے انعامات، کاش میں کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتا دنیا میں، بس نیکیاں کرتا، اتنے انعامات ملیں گے. ایک آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین روز محشر جب میزان قائم ہوگا تو ایک بندے کو لایا جائے گا. ترجمے میں لکھا ہے مفسرین نے چھانٹ کر، مطلب اس کو نکالا جائے گا سینکڑوں میں سے اور اس کو اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا، اور اس کے دفاتر 99 دفاتر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. کیا ہوگا؟ گناہ ہی گناہ. جب اس کے سامنے اس کی فہرست کھول دی جائے گی، ایک حدیث میں ہے کہ یوں تحت نگاہ وہ دفاتر کھول دیے جائیں گے، پرچے جو رول کی صورت میں ہوں گے، کتابوں کی صورت میں وہ کھول دیے جائیں گے. بس وہ دیکھے گا کہ بس میرے گناہ، یہ بھی گناہ، وہ بھی گناہ، اس کو بھی، یہ بھی، وہ بھی، یہ خطا، وہ خطا. پاگل ہو جائے گا نا، اتنے سارے گناہ. اللہ فرمائے گا کہ آج ہم چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی ہم سامنے لے آئیں گے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی آج ہم سامنے لے آئیں گے، میزان میں رکھ دیا جائے گا. بولے کہ اللہ پوچھے گا، اے بندے کوئی زیادتی تو نہیں ہے، کوئی یہ دفاتر ایسے تو نہیں بھر دیے فرشتوں نے، تم نے کوئی خطا ایسی جو نہ کی اور اس میں لکھی گئی؟ بولے گا نہیں 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 نہیں. مانے گا نا؟ بولے اللہ یہ سب خطائیں میری ہیں. پھر فرشتوں کو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ اس کی وہ جو ایک نیکی ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم. کبھی یہ نہیں ڈرا کسی سے. لوگ بولتے ہیں ڈر کے ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں، او جی میرے پہ کسی نے قبضہ کر لیا. اللہ پر ایمان اپنا مضبوط بنا لو، پھر کوئی قبضہ نہیں کرے گا. جس کا ایمان کمزور ہوگا اپنے رب پر، اس پہ کوئی قبضہ کرے گا، وہ ایسا محسوس کرے گا. لیکن جس کا اپنے رب پر کامل ایمان ہوگا اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ آپ اور میں اپنے ایمان کو ٹٹولے. اس کا صرف ایک ہی نیکی تھی کہ وہ اپنے ایمان لانے کے بعد اپنے رب سے وہ سچا ہو گیا، اس پر اس کا ایمان رہا، گناہ وہ کرتا رہا، برائیاں اس سے ہوتی رہی، فرائض وہ چھوڑتا رہا، سنتوں کو وہ چھوڑتا رہا، لڑائی جھگڑے بھی کیے ہوں گے، اللہ حاضل کیا. 99 دفاتر ہے نا.
जब उस एक छोटे से टुकड़े को, बताका को, जिसमें उसका कलमा लिखा हुआ होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो उस पलड़े में रखा जाएगा और वो पलड़ा नेकियों का भारी हो जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ही हमारा रब है और उस पर डट गए, तो अल्लाह पर ये हक बन जाता है अपने उन बंदों के लिए कि अल्लाह युअज़्ज़िब मन ला युशरिकु बिही शैया, कि जिसने शिरक नहीं किया अल्लाह ने उसको अजाब नहीं देना है, जहन्नुम में वो नहीं जाएगा, वो जन्नत में चला जाएगा। इतना आसान है। इन्ना हाज़ा दीन अल युस्र, दीन बड़ा आसान है। इसकी और भी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन लोगों के जहन में शैतान ने ये डाल दिया कि दीन पे अमल के ना पेरा होना बड़ा मुश्किल है। नहीं मेरे भाई, ये जरूर है। मैं आपको बताऊं, जब ये सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कहने लगे अल्लाह के रसूल अफला उबश्शिरु बिहिन नास, ये तो इतनी कामयाबी की बात, इतनी आसान बात, मैं अब लोगों को जाता हूं और ये खुशखबरी सुनाता हूं। अफला उबश्शिरु बिहिन नास, लोगों को मैं ये खुशखबरी सुना देता हूं अगर आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह के रसूल ने उन्हें रोक दिया, फला तुबश्शिरुहुम, लोगों को ये बात इस तरीके से ना बयान करो, इसकी शराइत के साथ बयान करना, इसके कवायद के साथ बयान करना। लोग ऐसा ना हो फयत्तकिलू, लोग सिर्फ कलमे को ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं। जो मैंने आपके सामने बात की है, अमल की बात है, सिर्फ ज़बानी कलामी बात नहीं होगी, अमल होना चाहिए, अकीदा होना चाहिए। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह सारी कायनात का मुख्तार कुल है, वो गफूरुर रहीम है, वो अपने बंदों को माफ करने वाला है। अपने रब से जुड़ जाइए, अपने रब पर ईमान रखिए, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान को मजबूत बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।